اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو اس روزے مبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ خالق کائنات ہم میری زبان سے کلمات الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر نیکیوں کے اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہیے، اپنی بگڑیاں بنانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں چند چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، ان کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مالا مال کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے روزہ پورے ادب و شرائط کے ساتھ رکھیں۔ روزے میں کھانے پینے جمع کرنے سے پابندی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ روزہ دار آدمی کی آنکھ بھی روزہ دار ہو، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہو، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، حتیٰ کہ دل و دماغ بھی روزہ دار ہو۔ اس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن کر رہنا چاہیے۔ اور کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک وہ اسے پھاڑے نہ، یعنی جب تک اسے پھاڑ نہ دے یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ ڈال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، بہت سے روزے داروں کو روزہ میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اصل جو روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا۔ ہم روزہ کو صحیح طریقے سے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، یعنی کہ فحش اور لغو باتوں سے پرہیز کریں، ہم جھوٹ بولنے سے بچیں، ہم غیبت کرنا سے بچیں، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بچیں، اور لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے بہتان لگانے سے بچیں، کیونکہ جب اس طرح کا ہم معاملہ رکھیں گے، جھوٹ سے بچیں گے تو ہمارا روزہ محفوظ رہے گا۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، ویسے تو ہم بہت بڑے اپنے آپ کو روزہ دار سمجھتے ہیں، کم بھی تول رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور کوئی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ بندہ ہر چیز سے بچے، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ روزہ کی حفاظت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا۔ اگر ہم حفاظت ہی نہیں کریں گے تو روزہ نبھانے کا انداز طریقہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہم روزے کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے تو اس بھوکے اور پیاسے رہنے کا کیا فائدہ؟ تو ہم نے اگر ماہ رمضان المبارک گزارنا ہے صحیح طریقے سے، مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق، اہل بیت کے طریقہ کے مطابق، اگر اولیاء کے طریقے کے مطابق، علماء کے طریقے کے مطابق، اکابرین کے طریقے کے مطابق، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح انہوں نے روزہ گزارا طریقہ اپنایا اس طرح ہم ہر چیز کو ترک کر دیں۔ ہمارا سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا روزہ ہو، یعنی کہ ہر کام جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو ترک کر دے اور خود کو اس کی طرف لے کے آئے، تو خالق کائنات پھر اتنا کرم فرمائیں گے۔ وہ بندہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ وہ سویا ہوا ہوگا تو اس کی ہڈیاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گی۔ وہ اگر دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی، نہ بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کہے گا کہ تم دعا مانگو، پانی کے اندر مچھلیاں تیرنے والیوں کو کہے گا دعا مانگو، بلوں کے اندر چونٹیوں کو رہنے والوں کو کہے گا دعا مانگو۔ اگر یہ ساری چیزوں کا انتظام کر رہا ہے اللہ رب العزت خود، اس لیے کہ میرا بندہ جو ہے یہ ہر چیز کو ترک کر دیا، شیطانی کاموں کو چھوڑ دیا اور میرے حکم پہ چل پڑا ہے، اب یہ سوئے گا بھی تو سوتے ہوئے اس کی ہڈیاں جو ہے اس کی تسبیح ہی لکھی جائے گی۔ تو اگر غیبت وغیرہ کریں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ زیادہ بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ روزہ لگ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ عام طور پر دیکھا گیا جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے نا، اسے بھوک اور پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک اور پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے، جو تقوی اختیار نہیں کرتا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ دور نبوت میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پیاس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا، وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ان کی یہ پوزیشن ہو چکی ہے، بالکل مرض الموت میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں لے کر آؤ، اور جب لے کے آئے حضور علیہ السلام نے کہا اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور کے کر دو، یعنی الٹی کر دو۔ جب کی تو وہاں سے خون گوشت چیزیں نکلی۔ آپ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ چیزیں نکل رہی ہیں، ہم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے کسی کی غیبت کی ہے جس کی وجہ سے روزہ لگ رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے یہ منظر سامنے رکھوایا اس لیے ہمارے لیے کہ میرے غلاموں روزہ رکھ کر پھر تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، غیبت بھی نہیں کرنی، کسی کے اوپر بہتان بھی نہیں لگانا۔ یہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھ لو، اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرے تم کہہ دینا کہ میں روزے میں ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ تم نے اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرنا، ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ لیکن روزہ جب آیا تو روزے کے متعلق حضور نے فرمایا تو انہیں بتا دینا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات واضح ہو گئی کہ روزے کے متعلق بتانے سے ریاکاری نہیں آتی، اور حضور علیہ السلام اس طرف لے کے ہمیں آنا چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں
تم جب یہ بتاؤ گے کسی کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، تمہاری زبان سے لغو باتیں نہیں نکلیں گی، جب لغو باتیں نکلیں گی تو روزہ محفوظ ہو جائے گا، اب روزہ محفوظ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا۔ اب دیکھیے صدقہ فطر ہے نا، تو اس کی مین وجہ کیا ہے، کیوں صدقہ فطر ہم دے رہے ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو زبان سے لغو اور فحش اور غلط باتیں نکل چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ معلق ہو جاتا ہے، اس لائق نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں قبولیت پا سکے، لیکن جب اس صدقہ فطر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرما لے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا ہمارے لیے نقصان دہ عمل ہے اگر روزہ رکھ کر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ روزہ رکھنا بڑا اہم ہے اور بہت محنت کے ساتھ جا کے روزہ رکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم روزے کی حفاظت بھی کریں۔ روزے کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ جب ہم زبان کو لاک لگا لیں گے، اپنی زبان سے کوئی بات اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کریں گے نہیں، قرآن کی تلاوت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، صرف ایک ہی کام ہوگا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھا جائے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا اور اس کے روزوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اور یہ ایک اس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی بندہ ہے نا، تو وہ جب مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری ختم ہونے، یعنی کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اب کوئی بڑا ہی کوئی سخت بندہ ہو، بڑا ہی کوئی بندہ دوسرے طریقے کا ہو، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ مزدور نے مزدوری کر لی، اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، جب یہ تو دنیا کے اندر ایک انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ایک معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی شان والے ہیں، اللہ تو ہے ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، اللہ تعالیٰ تو پسند ہی یہی کرتے ہیں کہ میری بارگاہ میں کچھ مانگا جائے۔ دنیا دار کے کسی بادشاہ سے مانگا، جتنی دفعہ مانگیں گے اتنا وہ خفا ہوگا، اتنی دفعہ ناراض ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی بڑی شے مانگو، لیکن خالق کائنات ایک ایسا حقیقی بادشاہ ہے، جتنا دفعہ اس سے مانگو گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا، اور جتنا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو گے تو اللہ اس کو اتنا ہی خوش ہو کر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے، صحابہ تو کہتے ہیں کہ نمک بھی مانگنا ہو وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر جوتی کا تسمہ گم ہو گیا وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یار اگر دنیا دار کی مزدوری کی جائے تو وہ اس کے متعلق حکم ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو اندازہ لگا لیجئے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت دعا کر لینی چاہیے۔ اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی اس کی بخش بھی فرما دیں گے، اس کی جو جزا بنتی ہے اس کے نامہ مال میں لکھ دیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈش بھی ہونی چاہیے، ایک گھر میں ایک فرد بولتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں افطاری میں یہ چیز بھی رکھ لینا، پکوڑے بھی تیار کر لینا، وہ دوسرا کہتا ہے یہ چیز تیار کر لینا، میرے لیے وہ چیز تیار کر لینا۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے تو یاد رہتے ہی نہیں ہے، صرف کھانے کی طرف توجہ ہے، کھانے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، ہم وہ بھی کھا لیں، ہم وہ بھی کھا لیں، اور بھائی سب کچھ کیا ہے، لیکن 10 منٹ پہلی افطاری سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا لو گے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا، اور روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اوپر قرآن بھی اس مہینے اترا، تو ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ برسے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تو قرآن کی تلاوت بڑی کرتے تھے اور سخاوت بڑی کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی محنت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، اس مہینے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے تھے۔ اور بعض تو ایسے جو اعتکاف کرتے تھے، یعنی کہ اعتکاف کرنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، یعنی کہ اس کی چوکٹ ہی پکڑ لینا، اس کے گھر میں ہی بیٹھ جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی حکومت کی بار جا کے دھرنا دینا کہ یہ ہم کام ہمارا ہوگا تب ہم اٹھیں گے، ایک تو ہوتا ہے احتجاج، ایک ہوتا ہے دھرنا ہی دے دینا۔ تو جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے دھرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ تو سخی ہے، ہم تیرے فقیر لوگ ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں آئے۔ اب دنیا دار کے دروازے پہ کوئی آئے تو وہ اس کو خالی نہیں لٹاتا۔ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مالا مال کر کے لٹاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے، جو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھوں کو واپس لٹائے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ اب اس نے مانگا ہے میں اسے عطا ہی کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنا ازار کس لیتے، یعنی تہمت مبارک آپ اپنا کس لیتے، باندھ لیتے، تو رات کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ حضور فرماتے کہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور خود بھی اللہ کی عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا لیلۃ القدر، دیکھیے کتنی فضیلت والی رات ہے، ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لیلۃ القدر ہو کے چلی جائے ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم رات ہے۔ کیوں؟ اس رات اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کا فیصلہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ سمجھ کے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ تو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ تو جو بندہ، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوال ملا یہ کہ ہمیں کس طرح یہ لیلۃ القدر ملے گی، کہ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے بزرگ اور اسلاف اور اکابرین نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے آسان سا فارمولہ ہے، اپنے دل کے اندر سے غصہ نکال دے، سینہ صاف کر لے، روشن کر لے اپنا سینہ، یعنی کہ اس کے اندر سے جو میل وہ نکال دے، کسی کے متعلق برا خیال نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا جلوہ ہے وہ بھی دکھا دے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ کیونکہ جب یہ سارا نکل جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر وہ سلامتی صبح تک ہوتی ہے۔ جب بندہ خود کو پاک کرتا ہے، خود کو صاف کرتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک آئے تو ہمیں چاہیے اپنے روزے کی حفاظت بھی کریں، رات کے قیام کی حفاظت کریں، اور لیلۃ القدر آ جائے پھر اس کی بھی قدر کریں اور اس کی بھی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کس طرح ہوگی، ہم کس طرح گزاریں گے، کس طرح اللہ کی طرف سے ہم لیلۃ القدر کی وہ خاص جلوے گھڑیاں لے سکیں گے؟ اس کے لیے آسان اس کا ہے، خود کو صاف کر لے، اپنے اندر کو دھو ڈالیے، اپنے دل کو پاک کر لیجیے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جس کا دل پاک ہو جاتا ہے اللہ اس کو پسند فرما لیتا ہے، اور یہ بات ساری دل کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر سے شیطان کو نکال دیا، یعنی ہمارا گھر کیا تھا؟ جنت۔ اللہ نے جنت انسان کے لیے بنائی، آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے جنت سے شیطان کو نکال دیا۔ ایک وقت ہے کہ ہم پھر دوبارہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ہم نے اللہ کے گھر سے شیطان کو نکالا؟
اگر اپنے اللہ کا گھر کیا ہے، یہ ہے گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رب وہ ہے جو زمین و آسمان میں نہیں سماتا، تو بندہ مومن کے سینے میں سما جاتا ہے۔ یہ اللہ سینے میں ضرور آ جاتا ہے، تو یہ اس کا گھر ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شیطان کو اس سے نکالے۔ کس طرح نکلے گا؟ جب ہمارے دل میں صفائی ہوگی، کدورت ختم ہو چکی ہوگی، کینہ ختم ہو چکا ہوگا، حسد ختم ہو چکا ہوگا، کسی کے متعلق ہم بدگمانی ختم کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ دل صاف ہو چکا ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو خالق کائنات کا یہ گھر ہے۔ پھر دل صاف ہوگا تو لیلۃ القدر کی جو گھڑیے ہیں، لیلۃ القدر کے جو جلوے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ بہترین ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم پیسہ جمع کروانے کے لیے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہاں سے چیک بک ہمیں ملتی ہے، تو ہم نے جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ چیک بک کے اوپر، چیک کے اوپر سائن کر دیتے ہیں۔ اور بھائی ہمیں نیکیوں کی بھی چیک بک بنوانی چاہیے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو 30 چیک بکیں دیتا ہے۔ اب دیکھتے بندے کی ہمت ہے، بندے کی کوشش ہے کہ وہ کیا ہر روز وہ اپنے اکاؤنٹ میں چیک بک کے ذریعے کیا کام کر سکتا ہے؟ کیا ہر روز وہ چیک بک خالی کرتا ہے کہ پورا مہینہ کہ چیک بکیں خالی ہی پڑی رہیں، بندے کو پتہ بھی نہ گزرے ہو تو رمضان المبارک ہی گزر جائے تو چیک بک خالی رہ جائے؟ اس کی کیا ویلیو، اس کے اکاؤنٹ کی کیا ویلیو ہوگی؟ ایک وقت ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہی بند کر دیں گے۔ اور بھائی جس طرح دنیا کے اندر بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک ملتی ہے، اسی طرح یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے نیکیوں کی چیک بک دی ہوئی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے رستے سے ہٹا کر اپنے رستے طرف لگانا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ چاہتی ہے، اللہ صرف یہی فرماتے ہیں کہ ایک ماہ ہے، تجھے میں نے چیک بک دے دی ہے، اب تو نے ہر روز کس طرح اپنی نیکیاں جو ہیں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنی ہیں، اب تیری مرضی ہے۔ اب دیکھو، اگر چیک بک ہم رکھ کے اگر نہ کوئی بیلنس بنا سکیں، نہ کوئی ہم نیکیوں کی ویلیو بڑھا سکیں، کل قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر میں آ جائیں اور آ کے معافی مانگیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اندر 2 کیفیتیں ہونی چاہیے، ایک تو اس کے اندر خوف ہونا چاہیے تو اور دوسرا اس کے اندر رجا ہونا چاہیے۔ خوف کا معنی ڈر ہے اور رجا کا معنی امید ہے۔ ایک تو بندے کو ڈر ہونا چاہیے اور دوسرا اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ جب یہ 2 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرما دے گا۔ تو ہم کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، دنیا دار کے دروازے پہ ہم جائیں اور جا کر 30 دن دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں، تو مجھے بتائیں کیا وہ خالی لٹائے گا؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کے بندے کو باہر بھیجے گا۔ ہم تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، ہم اس کو اس انداز میں گزاریں کہ ایک لمحہ بھی نہ ضائع کریں، اپنی آنکھوں کو ترسائیں نیند کے لیے، اپنے پاؤں جو ہیں وہ تھک جائیں تو وہ پاؤں بھی کہیں کاش ہم آرام کریں، یعنی اتنا تھک جائیں ہم اللہ کے لیے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم دنیا داروں کے لیے، دنیا کے کام کے لیے ہم کبھی تھکے ہیں؟ تھک بھی جاتی ہیں پھر بھی ہم لگے ہی رہتے ہیں۔ یار دنیا کمانے کے لیے ہمارا تھکنا ہمیں پسند ہے، تو ہم آخرت کے لیے اگر خود کو تھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ پہلے دن سے لے کے اور آخری دن تک ہم اپنا شیڈول بنائیں کہ ہم نے صبح کا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا اذکار کرنے ہیں۔ اپنے اذکار بڑھا لیجئے، اپنے جو اذکار ہیں اور وظائف ہیں بڑھا لیجئے، اپنے نوافل بڑھا لیجئے، قرآن کی تلاوتیں بڑھا لیجئے۔ اگر دن میں 1 پارہ پڑھتے تو کوشش کریں 10 پارہ پڑھنے کی، 10 20 30 تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے پڑھیے، مشکل میں بھی نہ پڑھیے، اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیجیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو۔ اگر
اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیں گے، اس کو منانے کی کوشش کریں گے، اس کے گھر میں آ کے دھرنا دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جو مانگے گا وہ بھی عطا فرما دے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ اسے وہ بھی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔